بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ کچھ دن پہلے لاہور میں پنجاب کالج کا ایک کیمپس ہے جس میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، اس کا ریپ ہوتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بچی کلاس سے مسنگ ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے پتہ کرنے کے اوپر کہ وہ جو بچی ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کا ریپ کیا گیا ہے۔ پھر تحقیق کرنے کے بعد مزید پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو گارڈ ہے، پنجاب کالج کا جو گارڈ ہے، اس گارڈ نے ہی اس کے ساتھ جو ہے نا جنسی زیادتی کی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جو ہیں ورثاء وہ احتجاج کرتے ہیں ان کے خلاف، یعنی پرچہ درج کرواتے ہیں، ایف آئی آر کرواتے ہیں، لیکن ایف آئی آر جو ہے نا نہیں کاٹی جاتی۔ پھر سکول انتظامیہ جو ہے نا یعنی وہ جو بچے یا جو آواز اٹھانے والے جو لوگ تھے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا واقعہ ہے، ایک معصوم بچی ہے جو پڑھتی ہے، اس کے ساتھ گارڈ کی طرف سے جنسی زیادتی کرنا۔ ابھی تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ واللہ تعالی عالم کہ وہ بچی فوت ہو چکی ہے، سننے میں یہ بھی آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے یا پھر نہیں ہے، لیکن یہ بات یعنی اس حد تک جو ہے نا یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر زوردار تمانچہ ہے جو لوگ ہمیشہ مدارس، مساجد اور علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھے۔ ایک جہلم کے اندر ایک بھگوڑا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو بار بار کہتا تھا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں مسجدوں کے اندر، مولوی یہ کام کر رہے ہیں، مولوی ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ کلپ جو ہے نا تلاش کر کے ان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بہت کچھ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ علماء اس کے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا جہالت والا کام، اس کے درمیان رکاوٹ ہے۔ علماء اگر نہیں ہوں گے، مدارس نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو دھندا ہے یہ مزید ترقی کے ساتھ چلے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ مدارس بند کر دو، مساجد بند کر دو۔ اب وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو دوسرے لبرلز اور سیکولرز مافیا ہیں، وہ سارے کے سارے لبرل اور سیکولر مافیا جو ہیں وہ بھی جو ہے نا اس وقت خاموش ہیں، ان کو سانپ سونگ گیا ہے۔ ان کو یعنی ان کی جو چھٹی حص ہے وہ کام کرنا ہی جواب دے گئی ہے۔ وہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پیچھے لگے ہوئے اس وقت کے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے، فلاں کام نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں، یعنی ہر کام کے اوپر تنقید۔ اب پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے امیدیں رکھی ہوئی تھیں کہ ظاہر ہے کہ انگلش بولنے والا بندہ ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، تو ظاہر ہے لبرل اور سیکولر سوچ کا حامل ہوگا۔ تو جدید یہاں پہ جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر جیسے، غامدی جیسے، جو یعنی کہ اسلام کو، یا شیخ محمد جیسے، ساحل ادیم جیسے، جو اسلام کو یعنی یہ دوسرا اسلام کو اس انداز سے تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں جس انداز سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ اسلام تو کافروں کے پاس ہے، کافر مسلمان ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم کافر ہیں، ایسا باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ظاہر ہے کہ جو بھی اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، وہ ایک علماء کے راستے کے اوپر ہوتا ہے، علماء کی طرح کا ہی بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ پینٹ شرٹ پہن دے یا چاہے انگریزی بولنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے انگریزی بولنا شروع کر دی، تو اس سے کیا ہوا کہ انگریزی بولنے سے یا پینٹ شرٹ پہننے سے کوئی اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا کہ وہ دوسری باتیں کہنا شروع کر دیتے۔ تو الغرض یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے نا لبرل اور سیکولر مافیا جو ہے، اقرار الحسن ہو گیا، دوسرے یعنی یہ جو ٹی وی اور فلمی جو اداکار ہیں، ان کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف۔ مدرسوں کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا ان کے بڑی بڑی زبانیں، ایک فٹ کی، ایک گز کی زبانیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ مساجد کو بند کرو، مدارس کو، مولوی برے لوگ ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ تقریباً میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یعنی فیصد اگر لگا لیں تو مدارس کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز کے مقابلے میں 1% اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، جہاں پہ 99 واقعات کالجز، یونیورسٹیز میں۔ پچھلے دنوں جامعہ اسلامیہ بہاولپور جو ہے اس کا واقعہ بڑا مشہور ہوا، اسی طریقے سے بہاول نگر کی یونیورسٹی کا واقعہ مشہور ہوا ہے، اسی طریقے سے روزانہ کسی نہ کسی کالج، یونیورسٹی کا واقعہ مشہور ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ بے شرم لوگ، ان کو اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن جب بھی کوئی مسجد اور مدرسہ کا کبھی یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں پاکستان میں،
ٹھیک ہے، بڑے بڑے مدارس کی بات ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان ہزاروں کے مدارس کے اندر اگر کچھ چند سالوں کے بعد کوئی ایک واقعہ، ظاہر ہے کہ وہاں بھی تو انسان رہتے ہیں، کوئی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا اچھالا جاتا ہے، اس کو علیحدہ سے رنگ دیا جاتا ہے کہ مولوی برے لوگ ہیں، مدرسے کو بند کر دو، مسجدوں کو بند کر لو، یہاں پہ بد پھیلی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ چلو جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ بچیاں ہیں، یہ حقوق لینے کی کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہے، طلباء نے پنجاب کالج کے اندر پروٹیسٹ بھی کیا ہے، کیا ہے کہ پولیس بلا لی گئی ہے، ان کے خلاف کئی سارے جو ہیں ان کو یعنی اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف یعنی الٹا یہ ہے کہ انہی کے خلاف ان کو خاموش کروایا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اس چیز کو آواز بلند نہ کریں، ایک اس کے خلاف بولے نہ، اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ اب حیرت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے، جن کی مدارس کے وقت جو ہے نا بڑی بڑی گز گز کی زبانیں کر رہی ہوتی ہیں، ابھی ان کی زبانیں جیسے کسی نے گدی سے نکال لی ہوں، ایسے گنگے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بہرے ہو گئے، بے حس ہو گئے، جیسے ان کو جو طلباء ہیں ان کی چیخ و پکار سنائی دے ہی نہیں رہی۔ ابھی ایک جو ہے نا لاہور کی ایس پی کوئی خاتون تھی، ایسا کوئی تھا، جنہوں نے ایک جو ہے نا ایک پریس کانفرنس کی، جس میں لڑکی کا جو چچا تھا، پتہ نہیں سچا چچا تھا یا کوئی نقلی تھا، اس کو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ساتھ میں کھڑا کیا اور یہ کہا بھی یہ جو ہے نا گھر میں سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، اس وجہ سے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ بچی ہاسپٹل میں داخل ہے، ہاسپٹل میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئی ہے۔ لیکن اتنا بے شرمی والی بات، ایک مظلوم بندہ ہے، مظلوم بندے کے جرم کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس حد تک یعنی پریشرائز کیا جاتا ہے، وہ خود کہتا ہے بھائی چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے، اس کی جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابھی یہاں پہ یہی کچھ ہوا ہے، یہی کچھ ہونا ہے۔ تو بہرحال میری گزارش یہی ہے، خدا را حکمران جو ہیں، مقتدر حلقے جو ہیں، ان سے یہی ہے کہ بھائی عدل و انصاف کو رائج کریں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جائیں، ورنہ کوئی اللہ کے غضب اور ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔